سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ تھوڑے سے دن جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور لوگوں کو واضح کرتا ہے ہدایت کو، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو شخص تم میں سے اس رمضان المبارک کے مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، تو جو شخص تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ گنتی کے ایام پورے کرے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ مشکل کا معاملہ نہیں کرتے، مشکلات کا، مشقت کا ارادہ نہیں کرتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم ان ایام کی گنتی کو شمار کرو اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کو بیان کیا، اس کی حکمت، اس کی علت، اس کی غایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ بتایا تھا کہ یہ جو تقوی کے دن ہیں یہ کوئی بہت لمبا چوڑا کورس نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ اب یہ گنتی کے جو چند روز ہیں یہ کس مہینے کے اندر ہیں، کون سا مہینہ ہے جس میں یہ روزوں کو فرض کیا گیا،
تو وہ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ گنتی کے ایام یا وہ جس مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام اتارا، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرآن مجید، اپنا کلام قرآن مجید کی شکل میں اتارا۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر اگر یہ بات ذہن میں آئے کہ قرآن مجید کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے تو اس کو شب قدر کے اندر اتارا ہے، شب قدر میں اتارا ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ سارے کا سارا یک بارگی اکٹھا، وہ آسمانی دنیا کے اوپر بیت العزہ ایک مقام ہے، تو لوح محفوظ سے بیت العزہ پر اس کو اتارا ہے۔ یہ بیت العزہ بالکل، اس کے متعلق حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے بالکل محاذات کے اندر، بالکل اسی جگہ، اسی سیٹ کے اندر آسمانی دنیا، پہلے آسمان کے اوپر ایک عبادت گاہ جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اکٹھے کا اکٹھا اتار دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے اللہ تبارک و تعالی کی منشا یا جس طریقے سے حالات و واقعات پیش آتے گئے، اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اتارتے رہے۔ اور چونکہ یہ شب قدر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اس اعتبار سے فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا۔ محترم سامعین کرام، صرف قرآن مجید ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر جو اپنی کتابیں ہیں، اپنا کلام جو تورات کی شکل میں ہو، زبور کی شکل میں ہو، انجیل کی شکل میں ہو، یا دیگر صحائف کی شکل میں ہو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اتارا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہینہ ایسا کوئی بابرکت ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے ساتھ بڑی ہی خصوصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزے کو فرض کیا، اور رات کو میں نے اس کے لیے تمہارے لیے قیام کو، اس کے لیے میں نے مسنون ٹھہرا دیا کہ یہ میری سنت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا ہے، بڑھ جاتی ہے، اور تراویح کے اندر بھی قرآن مجید کو اسی وجہ سے سنایا جاتا ہے تاکہ مسلمان کم از کم سال میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں، یا ان کے کانوں سے کم از کم یہ قرآن مجید ایک مرتبہ تو گزر جائے۔ تو رمضان المبارک اور قرآن کا آپس میں چولی دامن کا سادے بڑا گٹھ جوڑ ہے۔ تو فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اب یہ جو قرآن مجید ہے یہ کوئی عام اور معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ۔ جو آدمی اس سے ہدایت کو لینا چاہے گا، ہدایت کو اپنانا چاہے گا، یہ اس کے لیے راستے کھولتی چلی جاتی ہے، اس کے لیے ہدایت کو واضح کرتی چلی جاتی ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اسی طریقے سے حق اور باطل کے درمیان میں یہ تمیز کرتی چلی جاتی ہے، حق اور باطل کے درمیان میں جہاں کہیں انسان کو شبہ ہو وہ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لے، اور اس کی شرح حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھ لے، انسان کے سامنے ہدایت کے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، ہدایت کے راستے واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اسی وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان اس کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے،
ایسا نہیں ہے کہ پھر یہ اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا کر نہ رہے، یہ ضرور منزل مقصود تک کیا ہے پہنچا کر رہتی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید کے اندر ہدایت کے متعلق جتنے پہلو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت مثال کے طور پر کیسے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور ایسی مثالیں بیان کی ہیں کہ عام سے عام فہم رکھنے والا آدمی بھی اس کو سمجھ رہتا ہے، اور اگر کہیں دوسروں بتوں کی یا اس کی کیا کہتے ہیں اس کی تردید کرنا ہو تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عام فہم مثالوں کے اندر اس کو کیا کیا ہے بیان کر دیا۔ مثلا ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر سہارا اور تکیہ رکھتے ہیں تو ان کی مثال کو اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے ایک عام اس میں بیان کر جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں وہ ایسا ہی جو ان پر بھروسہ اور تکیہ کرتے ہیں ایسا ہی جیسا کہ اس کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے، کہ مکڑی کو دیکھ لیجئے کہ وہ ہمیشہ چھت کے نیچے اپنا جالا بناتی، حالانکہ اس کے اوپر بڑا مضبوط ایک قسم کا چھت ہے، اس کے باوجود وہ اپنے رہنے کے لیے ایک الگ سے چھت سی بنا کر اس میں کیا ہے رکھ رہی ہے۔ اب اس چھت کے مقابلے میں اس عنکبوت اس مکڑی کا جالے کی کیا حیثیت ہے، لیکن وہ اسی کے اوپر کیا کر رہی ہے اعتماد کری۔ فرمایا کہ اب یہ جو جالا ہے انسان اس کو ایک دفعہ پھونک مارے تو اڑ جائے، ہلکا سا پوچھا یوں کرے تو وہ جناب اللہ وہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا، ختم، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے اس کی یہ ایک پھونک سے کیا اڑ جاتا ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انسان جو کسی کو دوسرے سہارے بنا رہا ہے ان کی حیثیت بھی اس جیسی ہی نہیں ہے، اس سے بھی انتہائی کم تر۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کم تر اور حقیر ترین جو گھر ہے وہ تو مکڑی کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام فہم مثال کے اندر انسان کے سامنے ہدایت کو کیا کر دیا، واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی مضبوط در چھوڑ کر یہ چھوٹے اور کیا کہتے ہیں بے بس قسم کے گھروں کے اوپر اور ان چیزوں پر تم کیوں بھروسہ کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جناب اللہ واضح طور پر ہدایت کو بیان کرے۔ پھر کہیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں کہ اچھا دیکھو یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین سے مختلف چیزوں کا نکلنا، ٹھیک ہے نا، زمین کو بنجر ہونے کے بعد اس کو زندہ کرنا، اور یہ کون کرتا ہے؟ ایک زمین ہے مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش آتی ہے اور اس میں سے سرسبزہ اور ہریالی آ جاتی ہے، پھر جل تھل ہو جاتی، پھر ختم، پھر آ جاتی۔ تو یہ تم دیکھ رہے ہو نہیں، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے، یہ کون کر رہا؟ اللہ تعالیٰ کر رہا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو تمہیں مرنے کے بعد تمہارے لیے زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ تم موجود ہو، پھر ایک وقت آئے گا تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا، جیسا کہ کھیتی کے اندر ہوتا ہے۔ اب گندم کی کھیتی لگ رہی ہے، کٹ رہی ہے، پہلے نہیں تھی، اس کی کاشت کی، اب برداشت کر رہے ہیں، اب جناب اللہ اس کی کٹائی ہے، اب پھر درمیان میں کچھ ٹائم ایسا گزرے گا کہ کھیت بالکل فارغ ہوں گے، پھر سیزن آئے گا دوبارہ لگائیں گے، دوبارہ اگے گی، دوبارہ کٹے گی۔ تو اللہ تبارک بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں کیا کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، حق اور باطل کے درمیان یہ تمیز کر دیتی ہے، اور ہدایت سے متعلق جتنے بھی پہلو ہیں یہ سارے کے سارے کیا واضح کرتے چلی جاتی، کھولتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب اللہ تبارک و تعالی وہ جو رمضان المبارک کے متعلق پچھلی آیت مبارکہ میں ایک رخصت تھی کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود اگر وہ فدیہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن وہ سہولت بالکل ابتدائی ایام کے اندر تھی، ابتدائی سالوں کے اندر، تاکہ لوگوں کو رمضان کے روزے رکھنے کی کیا ہو جائے، عادت ہو جائے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ جس وقت رمضان کے روزے رکھے جا رہے تھے یا ابتدائی حکم آیا تو اس وقت انتہائی گرمی کا زمانہ تھا، اور رمز کا معنی بھی ہوتا ہے گلا دینا، پگھلا دینا، جلا دینا۔ تو چونکہ یہ بھی رمضان کے روزے ہوں، رمضان کی برکات انسان کے گناہوں کو جلا دیتی، ختم کر، اس میں اس کو رمضان کہا جانے لگا۔ تو اس وقت چونکہ ابتدائی حکم تھا، لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ مشکل ہو سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی طور پر سہولت رکھی، لیکن پھر اس آیت کے ان احکامات کے ذریعے سے، اس حکم کے ذریعے سے بتا دیا کہ اب یہ آپشن ختم ہے،
اب کیا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے جناب رمضان المبارک کا مہینہ پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں اب اس روزے کے اندر اور اس حکم کے آ جانے کے بعد پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی سہولت والا پہلو رکھا اور اس میں کچھ استثناء دیا۔ کن لوگوں کو فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اب بھی اگر تم میں سے کوئی حقیقتاً مریض ہو اور حالت سفر کے اندر ہو یا حالت سفر کے اندر ہو، مسافر ہو کوئی آدمی، تو اب بھی اس کے لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب وہ ٹھیک ہو جائے تب روزہ رکھ لے، یا سفر اس کا ختم ہو جائے پھر اس کے بعد کیا رکھ لے، روزہ رکھ لے۔ اس کے بعد محترم سامعین کرام، اس کے متعلق ہم تفصیل کے ساتھ پیچھے گفتگو کر کے آ چکے ہیں کہ جو آدمی حقیقتاً مریض ہو، ایسے خالی خولی نہیں کہ بس ہلکا سا بخار کیا ہوا یا ہلکا سا سر درد کیا ہوا اور اسے کہہ دیا جی ٹھیک اب میں روزہ نہیں رکھتا، یا کچھ تھکاوٹ ہو گئی تو بس روزہ نہیں رکھ رہا، یا اس سے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے متعلق تفصیل ہم نے بیان کر دی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے بھی احکامات دیتے ہیں ان میں تمہارے لیے سہولت اور آسانی والا پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں، تمہارے لیے یسر کو، عسر کو نہیں ہے، آسانی کو مد نظر رکھتے ہیں، مشقت کو مد نظر نہیں رکھتے، مشقت تمہارے اوپر نہیں آتے۔ اب دیکھیے شریعت کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے آسانی ہی آسانی رکھی ہے۔ یہی روزے کا دیکھ لیجئے، سابقہ امتوں پر کتنے روزے فرض ہے، لیکن اس امت پر کیا کر دیا، صرف 30 روزے رکھ دیے۔ اور پھر اس میں جو مریض ہو، یہ نہیں کہ بیمار ہے بھائی تم چاہے مرو چاہے زندہ رہو کچھ بھی ہو، روزہ تم نے رکھنا ہی رکھنا، چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ نکل جائے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھ دی کہ جو مریض ہے جو نہیں رکھ سکتا وہ جب تندرست ہو جائے پھر رکھ لے، اور اسی طریقے سے حالت سفر کے اندر نہیں رکھ سکتا بعد میں کیا کر لے، رکھ لے۔ اسی طریقے سے حج کا پہلو کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج کو فرض کیا، اور وہ بھی اس کے لیے جس کے پاس استطاعت اور یہ سب چیزیں موجود ہوں اس کے لیے تعالیٰ نے فرض کیا۔ اس طرح زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کتنا سہولت والا پہلو رکھا کہ صرف اس میں سے 2.5% ہے، ٹھیک ہے نا، 40واں حصہ ہے، 2.5% ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ ہر معاملے کے اندر سہولت۔ پھر نماز کے اندر دیکھ لیجئے سہولت رکھی ہے کہ اگر انسان بیمار ہے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، سفر کے اندر ہو تو کہہ دیا کہ اس کو قصر کر لے۔ یہ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی اور سہولت والا پہلے رکھتے ہیں، مشکلات کا ارادہ نہیں کرتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا کہ اس وجہ سے بھی تاکہ تم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس گنتی کو جو ایک ٹائم جو ایک نصاب ہے اس کو تم تاکہ کیا کرو، پورا کرو۔ وہ 30 دن روزے ہیں، 29 دن ہو گئے یا 30 دن ہو گئے، بیماری کی حالت میں جو روزے رہ گئے تم نے اس نصاب کو کمپلیٹ کرنا ہے، لازمی طور پر اس کو کیا کرنا، پورا کرنا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم نے بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ سے مراد یہاں پر اب جو عید کے موقع پر جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اور کبریائی کے جو گنگنایا جاتے ہیں وہ مراد ہے یہاں پر تکبیر وہ کرنا۔ اور بعد رات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت انسان جو اللہ اکبر کہے تو اس سے مراد کیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہو جاؤ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، شکر ادا کرو کہ نمبر 1 اس نے تمہیں یہ رمضان جیسے مبارک مہینہ عطا کیا اور اس میں پھر روزے رکھنے کی استطاعت اور طاقت دی، اور پھر تمہیں جناب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی گنگنائے، اور تم نے جناب اللہ اس کے مطابق اپنے بخشش کا سامان پیدا کر لی، تو پھر تم اس پر اللہ کا کیا کرو، شکر ادا کرو کہ یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے فضل اور توفیق سے ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔